فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے اس حالت میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا، قصہ یوسف کا پہلا سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ایسا عظیم اور بہترین اور اعلیٰ ترین قصہ ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فرمائش پہ اللہ رب العزت نے یک بارگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور خود خالق کائنات مالک کائنات نے اسے احسن القصص کا لقب دیا کہ یہ قصہ کوئی عام نہیں، بلکہ تاریخ کائنات میں جتنے بھی عبرت کے، نصیحت کے، تاریخ کے حوالہ سے قصے کہانیاں موجود ہیں، ان میں یہ بہترین اور خوبصورت ترین قصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا۔ یہ قصہ ایک مکمل تربیتی پیکج ہے، بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ وقت جتنا بھی سخت اور تلخ ہو، حالات میں جتنی ہی الجھنیں اور جتنے ہی رکاوٹوں کے سلسلے کیوں نہ ہوں، ان کے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں، ان کے ارادے کبھی نہ متزلزل ہوں، مشکلات آئیں تو ہمت سے ان کا سامنا کر سکیں، مصیبتیں آئیں تو ان کو حوصلے سے برداشت کر سکیں، اور منزل کی ٹھان لیں اور ہدف کو دیکھ لیں تو جب تک حاصل نہ کر سکیں وہ تھک نہ جائیں اور بیٹھ نہ جائیں۔ ایسے افراد اور ایسے نوجوان جن کو یہ بات پسند ہے اور اچھی لگتی ہے کہ وہ خود سے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، سہاروں کے محتاج نہ رہیں، آسروں کے محتاج نہ رہیں، یہ قصہ ایک بہترین سبق ہے ان اساتذہ کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو بچے وہ تیار کریں، جو طلباء وہ اپنی تربیت سے گزاریں، وہ ایسے مضبوط اور پختہ ہوں، ہر طرح کے حالات پہ با اثر ہوں، ہر طرح کے کردار کو بخوبی نبھا سکیں۔ ان والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے آنکھوں میں یہ خواب سجاتے ہیں کہ ان کی اولاد وقت کے ساتھ ہر طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو اور ہر طرح کے حالات میں اپنا کوئی نہ کوئی بہتر نقش چھوڑنے کے قابل ہو، ان تمام افراد کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، آباء کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک بہترین سبق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں وہ تمام چیزیں بیان فرما دی ہیں، اور اس قصے کے اندر وہ تمام اسباب ذکر کر دیے ہیں کہ جو اسباب مشکلوں کو ہرانے میں کام آتے ہیں، مصیبتوں کو مٹا دینے میں کام آتے ہیں، اور ہر طرح کی حاسد کی حسد اور بری نظر کی بری نظر سے، بد نظر کی بد نگاہی سے انسان کو نکالنے کے کام آتے ہیں۔ جتنی بھی انسان رکاوٹوں میں، الجھنوں میں، مصیبتوں میں پھنس جائے، اگر ان کردار اور ان اوصاف کو وہ اپنا لیتا اور حاصل کر لیتا ہے
ممکن نہیں ہے کوئی جادو کے زور سے اس کو ہرا دے، کوئی حسد کی طاقت سے اس کو گرا دے، کوئی مکاری کا زور لے کے آئے اور اس کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ ہر مکار وہ شکست کھا جائے گا، ہر جادو وہ اپنا سر جھکا لے گا، ہر بری نظر وہ اپنے آپ کو نیچا کر لے گی، لیکن اس اوصاف کے حامل افراد کی زندگی اور ان کی راہوں کو کھوٹا نہ کر سکیں گے۔ حضرات ذی وقار، کون ہے وہ شخص جو نہیں چاہتا کہ مشکلات آئیں تو وہ ان سے بہترین انداز کے ساتھ آگے بڑھے اور نکل جائے، مصیبتیں آئیں تو اس کو گرانے کی بجائے اس کے مزید آگے بڑھنے کا سبب بنے۔ آسرے اور سہارے بے شک نہ ہوں، لیکن وہ کسی میدان میں اکیلا اور تنہا نہ دیکھا جا سکے، اور جس طرح کی بھی گہرائیوں میں اور تنہائیوں میں اسے چھوڑ دیا جائے، وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر فراموش نہ کیا جا سکے، اسے بلایا نہ جا سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو اور ان کے اوصاف کو، وہ اوصاف کہ جن کا ترتیب وار ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ جب ہم ان اوصاف کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا وہ کردار جو اللہ بیان فرماتے ہیں، جس سے اللہ رب العزت قصے کا آغاز کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے کسی بھی انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کو اس کردار کے حوالہ سے سستی اور غفلت نہیں دکھلانی چاہیے۔ اور یہ والا وصف جو ہے، اس کو اپنانے میں جو غلطی کھا گیا اور اس عادت کو اپنانے میں جو کمزوری دکھلا گیا، سمجھ لیجئے کہ اسے معاشرے میں اللہ کی طرف سے چھوڑ دیا گیا، کسی کے پاؤں تلے روندا جائے اور کسی کے ہاتھوں سے شکست کھا لے اور کسی کے ہاتھوں سے اذیت کا جو ہے دوچار وہ جو ہو جائے، کوئی بھی اس کے لیے مدد اور تعاون کا سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ پہلا کردار، وہ پہلا وصف حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا اپنے والد کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ تعلق کیا تھا، انداز کیا تھا۔ یہ قصے کا آغاز صرف اس بنیاد کے لیے نہیں ہے کہ کہانی شروع ہو جائے، آپ قصہ پڑھتے پڑھتے اپنی مرضی کے اوصاف کو اور اپنی مرضی کی آیات اور اپنی مرضی کے حصے کو پسندیدہ انداز کے ساتھ دیکھ لیں، بلکہ اس قصے کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک کردار، اس کا ہر ایک رویہ اور اس قصے کا ہر ایک پہلو اپنے اندر ایک مکمل تربیت ہے۔ اسی تربیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور ان کی ذات کے تعارف کے حوالہ سے دکھلائی اور بتلائی ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کیسے تھے، اپنے والد کے لیے ان کی سوچ کیا تھی، اپنے باپ کے لیے ان کے احساسات کیا تھے، اپنے باپ کے ساتھ ان کا کردار اور رویہ کیا تھا، اس کو خاص طور پہ ابتدا میں ذکر کرنے سے پیغام یہ دیا گیا ہے، سبق یہ دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان جو زندگی کی تعلیمات اور مہارتوں کے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں کے ساتھ جوڑ لے اور بہتر سے بہتر مہارتیں اپنے اندر حاصل کر لے، اکٹھی اور جمع کر لے، لیکن اگر اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلق پہ غور اور فکر نہیں کرتا ہے، ایک باپ کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ایک باپ کی عزت و توقیر کے انداز کیا ہے، ایک باپ کے رشتے کی حیثیت و اہمیت کیا ہے، ایک باپ کے ساتھ تعلق کے آداب کیا ہے، اگر اس نوجوان نے یہ نہ سیکھا تو مان نہ کرے اپنی ڈگریوں پہ، مان نہ کرے اپنی تعلیم پہ، مان نہ کرے اپنی مہارت پہ، مان نہ کرے اپنے تعلقات پہ، مان نہ کرے اپنی دوستی اور اپنے ساتھ پہ، مان نہ کرے اپنے عروج اور ترقی پہ۔ یہ وہ ہے کہ جس کو قدم قدم پہ کسی بھی مرحلہ پہ جا کر اللہ رب العزت ایسا گرائیں گے، ایسا مٹائیں گے اور ایسا زندگی کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ یہ زندگی کے اندر لوگوں کے لیے عبرت بن کے رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر آسانیاں اور کامیابیاں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک باپ کے ساتھ تعلق ہر نوجوان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک باپ کے ساتھ تعلق ہر نوجوان کے لیے وہ پہلا زینہ ہے، وہ پہلا عمل اور وہ پہلا کام ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی میں جس پہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے اس بات کی وضاحت اگر مزید لینی ہے تو اٹھائیے سورۃ الکہف کو اور پڑھیے وہ واقعہ
جس میں قدم بقدم چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور دوران سفر اچانک ایک میدان سے گزرے اور گزرتے گزرتے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشگمیوں میں مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا، قتل کر ڈالا تھا، یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی مرضی سے قتل کیا تھا، بلکہ رب کی رضا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ نے اس بچے کو مروایا کیوں ہے؟ بچپنے کی عمر کے اندر قتل کروایا کیوں ہے؟ لوگوں کو سکھانے بتلانے اور سبق دینے کے لیے۔ کان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مومن تھے، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری کرنے والے تھے، لیکن یہ جو بچہ تھا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بننے کی بجائے، ان کے دل کا سکون بننے کی بجائے، اور ان کی زندگی کے اندر آرام اور آسائشات لانے کی بجائے ان کو ذہنی طور پہ اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا، راتوں کی نیندوں کو بے چین کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے یہ ماں باپ ہمہ وقت پریشان رہتے تھے، اور جس اولاد کا کردار یہ ہو کہ اس کے کردار کی وجہ سے اس کا باپ خوش نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، آرام دہ نیند نہیں حاصل کر سکتا ہے، عزت اور چین کے پل نہیں گزار سکتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے بچے کے کردار کی وجہ سے خوشی محسوس نہیں کر سکتا ہے، بلکہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ اس قابل اور لائق نہیں ہے۔ اللہ اسے دنیا میں رہنے دے، اللہ اسے نعمتوں سے نوازے، اللہ اسے برکتیں عطا فرمائے، بلکہ اس کو ملی ہوئی صلاحیتیں بھی اور اس کے ملے ہوئے سانس بھی اللہ رب العزت نے چھین کر سبق یہ دیا ہے، جو باپ کے رشتے کی بے قدری کرے گا، جو ماں باپ کے رشتے کی ناقدری کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دنیا جتنی بھی بنی اور جتنی بھی اچھی ہے اللہ اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ باپ کے رشتے کی یہ قدر، یہ اللہ کے ہاں سب سے پہلی بنیاد اور پہلا سبب ہے کہ کس کی زندگی میں رحمت آنی ہے اور کس کی زندگی سے برکتوں کو اٹھا لیا جانا ہے، کس کے معاملات میں رب کی نصرت رہنی ہے اور کس کی زندگی پہ لعنتوں کو برسا دیا جانا ہے۔ اس کام کو دیکھنے کے لیے صرف نمازیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، صرف روزے نہیں دیکھے جاتے ہیں، صرف چہرے کی داڑھی نہیں دیکھی جاتی ہے، صرف ٹخنوں سے اونچی شلواریں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جن چیزوں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ بولتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اور باپ کے رشتے کی اہمیت کیا ہے، ایک اولاد کے لیے ایک باپ کی حیثیت کیا ہے۔ آج جس کو 4 لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں، چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے کی ہمت مل جاتی ہے، ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، نوکری اور ملازمت کے رستے پہ چل پڑتا ہے، چند پیسے کمانے لگ جاتا ہے، اس کے لیے معاذ اللہ اکثر اوقات اس کا بوڑھا باپ جو کسی دیہات کا ہے، کسی گاؤں کا ہے، جس نے پٹھے اور چارے کاٹ کاٹ کے جانوروں کو کھلا کھلا کے اس کی فیسیں بھر کے اس کو تعلیم و تربیت کے میدان میں یہاں عروج اور ترقی تک پہنچایا ہے، یہ اس کا باپ اور بوڑھا اور گاؤں کا دیہاتی اس کے لیے پینڈو بن جاتا ہے۔ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے، یاروں کی محفل میں ہوتے ہوئے، اپنے ساتھ اپنے سٹیٹس کے مطابق رہتے ہوئے افراد کے درمیان اپنے باپ کو لا کے بٹھانا، اس کے گاؤں اور دیہات کے کردار اور رویے کا تعارف کروانا، یہ اپنے لیے باعث ہزیمت سمجھتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بیک گراؤنڈ کا ذکر کروں اور اپنے باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو کھلے عام بیان کروں۔
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا اور سبق کا اور کہانی کا پہلا سبق کیا ہے کہ باپ زندگی کا وہ سب سے اہم ترین رشتہ ہے جس کو یہ حیثیت دینی چاہیے، جس کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہترین مشیر ہونے کی حیثیت اگر کسی کو ہے تو آپ کا باپ ہونا چاہیے، رازدار ہونے کی حیثیت اگر کسی کو ہے آپ کا باپ ہونا چاہیے۔ آپ مشاورت اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے باپ سے کیجئے، مشورہ لینا چاہتے ہیں، نصیحت لینا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اپنے باپ سے لیجئے۔ یہ ابھی بچپن کے ایام ہیں، ایک خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں پائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 11 ستارے ہیں، یہ ایک چاند، یہ سورج ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آیا ہے، کون بتائے گا، کس سے پوچھوں جا کے، کس سے ذکر کروں جا کے، یہ ذہن کے اندر سوال اور الجھن آئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اگر چلے ہیں اور جا کے ذکر کیا ہے تو اپنے والد کے سامنے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، خواب دیکھ لیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کیا اس سے سبق لینا ہے، اور میرے نزدیک یہی رشتہ سب سے اہم ہے اپنی الجھنوں کو ذکر کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے اپنے مسائل کو ذکر کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے مشاورت کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے رہنمائی لینے کا۔ اپنے باپ کے پاس آئیں، اپنے والد کے پاس آئیں، مسائل کا ذکر کریں، الجھنوں کا ذکر کریں، پریشانیوں کا ذکر کریں، مشوروں کا مطالبہ کریں، معاملات کو ڈسکس کریں۔ اپنے باپ کے ساتھ آ کے ذکر کرنا اور بات کرنا اور اس کو ایک مشیر کے رتبے پہ اور نصیحت کرنے والی اہم ترین شخصیت کے روپ میں اپنی زندگی کا ایک اہم کردار سمجھنا، یہ ہر اولاد کے اوپر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اس قرآن کی آیات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر اور اپنے والد کے ساتھ تذکرہ کرنا اللہ نے قرآن میں اس انداز سے ذکر کیا؟ اس قال یوسف، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حرف آتا کس لیے ہے؟ رکو یہاں پہ، ٹھہرو یہاں پہ، نظریں جماؤ یہاں پہ، ذہن دوڑاؤ یہاں پہ، سوچ کھولو یہاں پہ۔ اس قال یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ موقع ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ لمحہ بلانے کا نہیں ہے، یہ واقعے کا حصہ فراموش کر دیے جانے کا نہیں ہے۔ رکو اور ٹھہرو اور سمجھو اور غور کرو اور سبق سیکھو کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اپنے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، مشاورت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں، مشیر کا رتبہ دیتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کو یہ حیثیت دیتے ہیں؟ اور جس نوجوان سے کہا جائے گا ابا جان سے بات کیا کرو، ابا جان سے مشورہ لیا کرو، وہ کہے گا لو جی، میں نے فزکس کی باتیں پوچھنی ہوتی ہیں، ابا جان ساری زندگی گاؤں میں گزار کے ہیں، انہیں انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، میں مشورے لوں؟ میں نے انگلش کی پڑھنی ہے بات، میں نے کمپیوٹر کی کرنی ہے، میں نے سائنس کی کرنی ہے، میں نے فلاں کی کرنی ہے، میں نے الاں کی کرنی ہے، میں آج جدید مسائل کے اندر الجھا ہوا، ابا جان کھیتی باڑی کے معاملات سے نکلے نہیں ہیں، مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو یہاں بھی اسلام خاموش نہیں ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اے نوجوان، اگر آپ کا باپ، آپ کا والد آپ کے معاملات میں کوئی مشورہ نہ دے سکے گا، رائے نہ دے سکے گا، نصیحت نہ دے سکے گا، رہنمائی نہ دے سکے گا، پھر بھی ایسی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ساری کائنات کو کھنگال ڈالو، ہر درگاہ کے چکر لگا دو، ہر بزرگ کے پاؤں پڑھ لو، جو آپ کا والد اور باپ آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور شخصیت آپ کے لیے کر سکتی نہیں ہے۔ دو چیزیں آپ کا والد آپ کو ایسی دے گا، دنیا جہاں کی دولت ساری خرچ کر کے بھی آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے باپ کے پاس آئیں گے، پاس بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، معاملات بتلائیں گے، حالات کا ذکر کریں گے، مشورہ نہیں دے سکے گا، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجا تو کرے گا کہ اللہ میرے بچے کے مسائل کو حل کر دے، یہ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور فرمان رسول کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک باپ کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا جو اس کی اپنی اولاد کے حق میں ہو کبھی رد فرمایا کرتے نہیں ہیں۔ مشورہ نہ ملے، دعا کا تحفہ تو مل جائے گا، مشورہ نہ ملے، باپ آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے بات کرنے سے، معاملات ڈسکس کرنے سے، گفتگو کرنے سے، اپنے معاملات
خشونید کی وجہ سے جو دل کے اندر خوشی محسوس کرے گا اور اس کے لبوں پہ جو مسکراہٹ آئے گی اور چہرے پہ جو خوشی آئے گی وہ صرف اس کے وجود تک اور اس کے چہرے اور پیشانی تک نہ رہے گی، بلکہ فرمان رسول ہے، فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، جب زمین کے بستر پہ بیٹھا ہوا آپ کا والد اور باپ آپ کی بات سن کے مسکرا اٹھتا ہے، اسی وقت سمجھ جایا کرو کہ عرش پہ اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر مسکرا رہا ہے۔ جب زمین پہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہے تو عرش پہ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہے۔ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے باپ کے ساتھ آؤ تو صحیح، باپ کو یہ حیثیت دو تو صحیح، مشورہ نہ ملے گا، نصیحت نہ ملے گی، رہنمائی نہ ملے گی، دعا تو ملے گی، اللہ کی رضا تو ملے گی، اللہ کی خوشنودی تو ملے گی، اللہ تو راضی ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا اور حصہ یہ سبق ہمیں بتلا رہا، سب سے پہلا اپنے باپ کے رشتے کی اہمیت کو سمجھو، اس کو ضائع کر کے آپ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے، آپ اپنی دنیا خود برباد کریں گے۔ اور رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ اس رشتے کو کائنات کے تمام تر رشتوں میں سب سے اہم سمجھو، بہترین اور خیر خواہ سمجھو، نصیحت کرنے والا اور مشیر سمجھو۔ اور باپ کے ساتھ بات کرتے وقت تیسرا جو سبق ہے اس کا کہ باپ کے ساتھ بات کرتے وقت اپنے لہجے، انداز اور الفاظ کو دیکھا کرو وہ کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور یہ الفاظ اگر اسی ایک موقع پہ ذکر ہوتے تو شاید کہا جا سکتا کہ یہ تقیہ کلام تھا اور یہ عادت تھی گفتگو کی اور یہ سلیقہ اور انداز تھا بات کرنے کا، لیکن اسی طرح بات چلاتے چلاتے اللہ رب العزت نے یہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنے رکھا۔ اور گفتگو کا موقع کیا ہے؟ باپ دھمکیاں دے رہا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے، باپ غصہ کر رہا ہے اور غلط بات پہ کر رہا ہے، شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، شرک عظیم پہ جڑا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو شرک سے بچنے کی اور شرک سے چھوٹنے کی، اپنا کردار بچانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن انداز کیا ہے؟ اللہ نے وہاں بھی ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا سورہ مریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے، یا اباتی لا تعبد الشیطان، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، باپ کے ساتھ اولاد کے تعلق کو پرکھنے کے لیے رب کی نظر ہوتی ہے۔ یہ اپنے باپ سے جب گفتگو کرنے آتا ہے اس کا انداز کیا ہے، چہرے کے رنگ روپ کیسا ہے، زبان کے الفاظ کیسے ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، الفاظ کا انتخاب کیسا ہے۔ اور قرآن کا سبق یہ ہے، جب باپ سے بات کرو لہجے کے اندر نرمی ہو، الفاظ کا انتخاب کرو، عزت و توقیر پہ مبنی ہو، انداز اپناؤ تو پیار بھرا، عزت و تعظیم والا۔ اللہ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچہ، ایک بیٹا جب اپنے باپ سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا رویہ اور اس کے الفاظ اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اس میں پیار بھی جھلکتا ہے، اس میں عزت بھی دکھتی ہے، اس میں توقیر بھی دکھتی ہے، اس میں احترام بھی نظر آتا ہے، چہرے کے اوپر بھی نرمی ہے، ماتھے کے اوپر بھی شکن نہیں ہے، پیارے انداز اور مسکراہٹ بھرے چہرے اور انداز کے ساتھ جو اپنے باپ کو پکارتا ہے وہ بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا ہے اور باپ کے رشتے کی قدر کرتا ہے۔ اور جس سے باپ سے بات کرتے ہوئے جس کے ماتھے پہ تیوری آ جائے، جس کی زبان پہ تلخی آ جائے، جس کے چہرے سے غصہ چھلکنے لگے، وہ اپنی ساری ڈگریوں کو لے، تعلیم کو لے تو جا کے چولہے کی آگ کے اندر جھونک دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ قصہ سب سے پہلے سکھلاتا یہ ہے کہ باپ کے ساتھ بولنا کیسے ہے۔ اور اللہ نے اس آیت مبارک کے اندر ذکر اس لیے کیا ہے، آؤ دیکھو ہم نے کنویں میں گرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک ہونے نہیں دیا ہے، بچایا ہے۔ غلامی کی زندگی میں آنے کے بعد بھی ان کی زندگی پہ دبا لگنے نہیں دیا ہے، غلامی کے بعد بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ کردار پہ اگر داغ لگا ہے، الزام لگا ہے، الزام لگنے کے بعد بھی ہم نے ان کو معاشرے کے اندر بدنام ہونے نہیں دیا ہے۔ جیل کی کال کوٹھی کے اندر ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، 9 سال ان کے ضائع ہو گئے ہیں، لیکن 9 سالوں کے بعد بھی اگر ہم نے جیل سے نکال کر مسند پہ جا کے وزارت کی بٹھایا ہے
تو پیچھے رویے کون سے موجود ہیں؟ وہ سب سے پہلا رویہ اپنے باپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز کا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ باپ سے گفتگو کرو تو ذرا سنبھل کے کرو، سوچ کے کرو، دیکھ کے کرو، اور قرآن کے الفاظ کو پھر سے سن لو جس میں باقاعدہ حکم دے کر کہا گیا لا تقل لهما اف، جب آپ کسی وجہ سے ناراض بھی ہو، جب آپ کسی وجہ سے اور حوصلہ شکن بھی ہو، دل شکن بھی ہو، باپ کی طرف سے کوئی زیادتی اور کوئی ظلم اور کوئی معاملہ ایسا آ ہی گیا ہے، پھر بھی آپ کو اتنی اجازت نہیں کہ باپ کے سامنے اف تک کا لفظ بھی آپ اپنی زبان سے ادا کر سکو۔ یہ حق نہیں آپ کا۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ باپ کے رشتے کو جانا کیا ہے؟ باپ کے حق کو سمجھا کیا ہے؟ اسی الفاظ کو، اسی آیت مبارکہ کو آگے پڑھ کے ذرا دیکھتے جائیں کہ آپ کا حق تو یہ بنتا ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگتی ہے، ذمہ داری اللہ آپ کی طرف سے لگاتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب تمہاری زبان پہ سوال آتا ہے نا اور تم بڑھ بڑھ کے آگے پوچھتے ہو ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے بنایا کیا ہے، کاروبار کر کے کوئی نہیں دیا، جائیداد بنا کے کوئی نہیں دی، مکان بنایا کوئی نہیں، دکان ڈالی کوئی نہیں، پیسہ روپیہ دیا کوئی نہیں، ویزا لے کے دیا کوئی نہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ جب کسی نوجوان، کسی اولاد، کسی بچے، کسی بچی کی زبان پہ اپنے باپ کے لیے یہ سوال آنے لگے، رب کا قرآن وہاں پہ آتا ہے اور سوال کرنے والے اس طرح کی زبان انداز استعمال کر کے اپنے باپ کو اذیت دینے والے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ساری زندگی سجدے میں گر کر مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ دعائیں کرتا رہے، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما۔ تیری ساری زندگی بھر کی دعائیں صرف اسی ایک انداز کو بھی پورا حق اس کا ادا نہیں کر سکتی، کما ربیانی صغیرا، جو تیرے بچپن کے اندر تیرے والد نے، تیرے باپ نے، تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کے اوپر محنت کر دی ہے، تو ساری زندگی اس کا حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا کر سکتا نہیں ہے۔ صرف بچپن کی پرورش، اس کا بھی بدلہ دینے کی انسان میں سکت نہیں۔ اسی لیے تو کہا تم اپنے باپ کا حق اور اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکو گے، جب بھی حق ادا کرنے کا خیال آئے تو صرف ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے سجدہ رہ کر ان کے لیے دعائیں کرنا، میں خود ان کا حق اپنی طرف سے ادا کر دوں گا، تم میں ادا کرنے کی سکت نہیں ہے۔ تم سوال کرتے ہو ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان کا تمہاری پرورش کر دینا تمہارے لیے اتنی بڑی خدمت اور اتنا بڑا اہم کردار ہے کہ ساری زندگی اسی کردار کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے دعائیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس لیے جب باپ کے سامنے آؤ، جب باپ سے بات کرنے لگو تو اپنے الفاظ کو دیکھ لیا کرو، اپنے ماتھے کو ٹٹول لیا کرو، اپنی پیشانی اور چہرے کو بانپ لیا کرو۔ اس میں غصہ تو نہیں ہے، بے ادبی کا عنصر تو نہیں ہے، آواز میں سختی اور تلخی تو نہیں ہے، الفاظ جو ہیں وہ گراں تو نہیں ہے۔ ان کو جانچ لیا کرو، پھر اپنے باپ سے مخاطب ہوا کرو اور سبق سیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ بچپن کی عمر سے ہی انہیں پتا تھا کہ اپنے والد سے جب بات کرنی ہے تو کیسے پیار بھرے انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ آؤ اس سے آگے بڑھو۔ باپ اکثر اوقات بچوں کو آواز دیتے ہیں، اور بیٹا گل سن، اور پتر ادھر آ کے بیٹھ، میری بات سن۔ بچے کے پاس وقت نہیں ہوتا، ابا جی میں پڑھ رہا ہوں، ابا جی میں نے کلاس میں جانا ہے، ابا جی میرے دوست آئے ہیں، ابا جی میں جا رہا ہوں، اچھا ابھی ٹھہر کے آؤں گا۔ بچہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک باپ کی بات اور ایک باپ کی آواز اور ایک باپ کی پکار کتنی اہم ہے۔ اٹھاؤ جا کے قرآن میں سورہ لقمان کو اور پڑھو ساری تفسیر سورہ لقمان کی، اور تلاوت کرو ذرا سورہ لقمان کی آیات کی۔ اس کا دوسرا رکوع سوائے 2 آیات کے باقی سارا رکوع حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں پہ مبنی ہے، سارا رکوع۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں، اپنی آیات میں ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کو اٹھا کر اپنے الفاظ کے ساتھ ملا دیا،
اپنے الفاظ کے ساتھ شامل کر دیا، قرآن کی آیات بنا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیات ووصینا الانسان کی، جن میں باپ اور ماں کی تلقین اور اس کے احکامات اور آداب کا حکم ہے اور ان کی اطاعت کے اصول اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان دو آیات کے علاوہ باقی سورہ لقمان کا سارا دوسرا رکوع سارے کا سارا یہ الفاظ حضرت لقمان کے ہیں، یہ باتیں حضرت لقمان کی ہیں، یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں اللہ رب العزت نے ویسے ہی اٹھا کر قرآن کی آیات کا حصہ بنا کر اولاد کو سبق اور درس یہ دیا ہے، پیغام یہ دیا ہے۔ جب باپ آپ کو پکارے، باپ آپ سے مخاطب ہو، باپ آپ کو نصیحت کرے، منہ ادھر ادھر نہ موڑا کرو۔ بالکل اسی طرح جب قرآن سامنے کھلا ہو، آیات کی تلاوت ہو رہی ہو، تو آداب یہ ہے قرآن کی تلاوت اس کی طرف رخ کر کے باادب طریقے کے ساتھ، بلکہ ہو سکے تو باوضو ہو کے قرآن کی آیات کو پڑھا جائے، سنا جائے، ان کی تلاوت کی جائے۔ جس طرح قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ایک مسلمان کے لیے ادب کا تقاضا ہے، اسی طرح ایک بیٹے کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا باپ اس کو پکارے، مؤدب ہو کر، فرما بردار ہو کر، اسی عزت و احترام اور توقیر اور عظمت کے احساس کے ساتھ کہ جو توقیر اس کے دل کے اندر قرآن کی آیات کی ہے، رب کے الفاظ کی ہے، اسی عزت و توقیر کے ساتھ با ادب ہو کر بیٹھ کے اپنے باپ کی بات کو سنا کرے اور ان ساری نصیحتوں کو دل کے اندر جگہ دیا کرے، جن نصیحتوں کو اور جن باتوں کو اور جس کے الفاظ کو اور جس کے انداز کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کا حصہ بنا دیا ہے۔ تم ان باتوں کو اپنے کانوں میں نہیں اتار سکتے، ان کو سننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ ایک باپ کی نصیحت اتنی اہم ہے، ایک باپ کی گفتگو اتنی اہم ہے، ایک باپ جب اپنی اولاد کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اتنی اہم ہے، جب ایک باپ اپنی اولاد کو حکم دیتا ہے تو اس کا حکم اتنا اہم ہے۔ صرف اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہو، رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہو، تو اولاد کو اختیار ہے کہ باپ کی بات کو نہ مانے، لیکن اگر اس بات میں اللہ کے بھی حکم کی فرما برداری ہے، رسول اللہ کے بھی حکم کی فرما برداری ہے، تو اولاد کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ اپنے باپ کے حکم اور اپنے باپ کی بات کو ٹال سکے۔ کیا اپنے والد کی نصیحت، اپنے والد کی بات، اپنے والد کی پکار، اپنے والد کی آواز کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے، یہ قدر ہے؟ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں یہ سبق سیکھیے۔ باپ نے ایک دفعہ کہا تھا، اے بچے، خواب جو اپنے بھائیوں کو اگر بتا دیا، ان کو پتہ لگ گیا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے تیرے خلاف مکر کریں اور چالیں چلیں، لیکن یاد رکھنا یہ جو مکر ہوگا، یہ جو ان کی دشمنی ہوگی، یہ جو ان کی چالیں ہوں گی، یہ در حقیقت ان کی نہیں ہوں گی۔ تم نے دشمنی اپنے بھائیوں سے نہیں کرنی، تم نے غصہ دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نہیں رکھنا، تم نے ناراضگی دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نہیں رکھنی۔ ان کید الشیطان للانسان عدو مبین، اصل میں شیطان تمہارا اور تمہارے بھائیوں کا دشمن ہے۔ تم نے جتنی نفرت رکھنی ہے صرف شیطان کے لیے رکھنی ہے، بھائیوں کے لیے رکھنی نہیں ہے۔ جائیے ساری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نکال کے لائیے پورے قصہ یوسف میں سے کہ جس میں باپ کی کہی اس بات کو ایک مرتبہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا ہو، ایک مرتبہ بھی فراموش کیا ہو۔ اس لیے حضرات سبق سیکھیں، سب سے پہلا رشتے کی اہمیت کو جانیں، اور باپ کے حقوق کے حوالہ سے اگلی بات جو ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس کا باپ نیک ہے اور جس کا باپ صالح اور متقی ہے اور جس کا باپ دیندار ہے، اس اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے باپ کے زندہ کردار، اچھے کردار، نیک اعمال کو زندگی کے اندر کبھی مٹنے اور ختم ہونے نہ دے۔ یہ دیکھا کریں جا کے مسجد کے مصلی میں کس صف میں جا کر آپ کے والد نے کون سی نماز کہاں ادا کی ہے۔ جس مصلی میں باپ کھڑا ہوتا تھا، جب اللہ باپ کو دنیا سے لے جائیں گے آپ بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں، پتا چلے آپ اپنے والد کی قدر کرتے ہیں۔ مگر نہ پڑھ دیجئے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، بیٹا سامنے غرق ہو چکا ہے، اور غرق ہونے کے بعد حضرت نوح پکارتے ہیں، اے اللہ ان ابنی من اہلی،
میرا بیٹا میرے خاندان میرے حسب اور نسب کا حصہ ہے؟ فرمایا نہیں، انہو عمل غیر صالح، جس کا کردار آپ کے جیسا نہیں اس کو آپ کا بیٹا کہلانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اصلی نسلی حسبی بیٹا وہ ہے جو اپنے والد سے صرف وراثت نہیں لیتا، زمین پلاٹ جائیداد مکان دکان کے حصے نہیں لیتا، اپنے باپ کی سچائی کو بھی اپناتا ہے، اپنے باپ کی عبادت کو بھی اپناتا ہے، اپنے باپ کی دیانت کو بھی اپناتا ہے، امانت کو بھی اپناتا ہے، اور جو اپنے باپ کے کردار کو زندہ رکھتا ہے اللہ اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو زندگی کے اندر اپنے والد کے اچھے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے ہم جنت کے اندر بھی ان کو اسی طرح ایک گھر کی صورت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ اگلی بات اپنے والد کے حوالہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، والد کے حقوق اور رشتے کی قدر کے حوالہ سے، کہ باپ اگر کبھی بات سخت کہہ بھی دیں، فیصلہ ایسا کر بھی دیں کہ جن میں بظاہر ہمیں نقصان نظر آتا ہو، ہماری جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی خواہشات مرتی اور ضروریات مٹتی نظر آتی ہو، تو باپ کے سامنے کھڑا نہ ہوا کریں، وہ حکم بھی، وہ باتیں بھی، وہ انداز بھی، وہ فیصلے بھی جن میں بظاہر آپ کا نقصان ہے ان کو سر جھکا کے قبول کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے باپ کی اطاعت کے اندر اپنے نقصان کو برداشت کرنے والی اولاد کو اللہ کبھی مرنے نہیں دیتے ہیں۔ وہ واقعہ پڑھا ہے آپ نے، موجود ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا کے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا چھری چلے گی گردن کٹ جائے گی مر جاؤں گا زندگی ختم ہو جائے گی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان چلائیے چھری کاٹ دیجئے گردن، میں مر جاؤں گا صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ کے اس حکم پہ بھی پورا عمل کر جاؤں گا اور آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اذیت ہو تو برداشت کر لوں گا، تکلیف ہو تو برداشت کر لوں گا، نقصان ہو تو برداشت کر لوں گا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، قرآن کی آیات بولتی ہیں، سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام لیٹے بھی ہیں، چھری چلائی بھی ہے، ایک بار نہیں 3 بار چلائی ہے، لیکن چھری چلتی ہے اللہ رب العزت گردن کٹنے دیتے نہیں ہے۔ اولاد تو بن کے دکھائیں، اولاد ہونے کا اور باپ کی فرما برداری کا حق تو ادا کر کے دکھائیں۔ اللہ کے پاس آج بھی یہ قدرت موجود ہے، بظاہر وہ فیصلے جن میں آپ کا نقصان نظر آئے گا، جن میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، جن میں آپ کو اذیت نظر آئے گی، جن میں آپ اپنی خواہشات ضروریات کو مرتا دیکھیں گے، لیکن باپ کی اطاعت و فرما برداری کے کردار کو اگر آج بھی زندہ رکھیں گے تو کیا چھری کے وار اللہ آج نہیں روک سکتے؟ فیصلوں کے اثرات اللہ آج نہیں بدل سکتے؟ یہی اس قصے میں سبق ہے۔ آئیے میں اور آپ سب مل کے دعا کریں اللہ رب العزت اپنی زندگی کی کامیابیوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے آغاز اپنی زندگی کی محنت کا اپنے والد اپنے باپ کے رشتے اور اس کی قدر اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ آج 10 سوال ہوں گے، 5 خواتین کی طرف اور 5 مردوں کی طرف۔ یہ خواتین کی طرف مائک موجود ہیں، یہ انتظامیہ کی بہنیں ہیں، وہ ذرا مائک کو چیک کر لیں تسلی سے۔ خواتین کی طرف پہلا سوال ہے، میری گزارش ہے ماؤں بہنوں سے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ یہ جو سوالات کا سیشن ہے اس کے پیچھے بھی خیر کا پہلو ہے۔ دارالفلاح کا مقصد کو مشہوری یا انعامات کو دکھانا نہیں ہے، صرف ایک خیر کا جذبہ ہے کہ جو بچے جو نوجوان بہن بھائی دین سے دور ہیں وہ دین کے قریب آ سکیں، اور یہ انعامات کا سلسلہ بھی مقصد یہی ہے
کہ ہم توجہ سے لیکچر کو سن سکیں. تو اس لیے جو ہماری بہنیں مدارس یا جامعات سے آتی ہیں ان سے میری گزارش ہے، کیونکہ وہ الحمدللہ کافی چیزوں کا علم نالج جانتی ہیں، وہ اپنی ان بہنوں کو مقدم کریں جو دین سے دور ہیں اور اس پروگرام میں پہلی دفعہ آئی ہیں. اسی طرح کچھ مائیں بہنیں خفا ہو رہی تھی کل سے، تو ان سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے ظرف اور حوصلے کو بڑا کریں اور ان لوگوں کو پیش کریں جو دین کے قریب آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے. خواتین کی طرف پہلا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم نے سمجھایا کہ والد اگر تعلیم یافتہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر اچھا مشورہ نہ دے سکیں تو دو باتوں کا پھر بھی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. کوئی بہن یہ بتا دیں کہ وہ دو باتیں کون سی بتائی تھی؟ دوسری چیز کیا ہے؟ مائک ذرا قریب کر لیں تاکہ آواز صحیح آ سکے. ایک اس کا دعا ملے گی اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ختم نہیں کرے گا. دوسرا پہلو جو ہے وہ درست نہیں ہے. ایک اچھی دعا دیں یا دوسرا کیا؟ کسی اور بہن سے جواب لیں. اس کو دعا ملے گی اور دوسرا باپ کو خوشی ملے گی. جی جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. صفی الرحمان بھائی ملتان سے، ان کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے پہلا سوال ہے، ہمارے معزز مہمان نے اصلی اور نسلی بیٹے کی تعریف کی ہے. اصلی اور نسلی بیٹا کون ہوتا ہے؟ جی یہ شیخ محترم انتخاب فرمائیں گے. اصلی اور نسلی بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کی ہر بات مانی ہے، اپنے باپ. یہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے بتائے ہوئے نیک طریقوں پر عمل کرے، اور اصلی بیٹا وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے باپ کی شخصیت کو پورا نہ کرے، وہ پورا نیک عمل نہ کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرے. اصلی اور نسلی بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ سے اچھے الفاظ استعمال کرے، اچھا رویہ اختیار کرے آپ کے ساتھ. جی پہلے کا قریب قریب ہے. دوسرا یہ سر چلیں سفیر. جی سفیر الرحمان بھائی ملتان سے، ان کی طرف سے آپ کو انعام دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال خواتین کی جانب. شیخ نے ایک کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے، کوئی بہن یہ بتا دیں کہ وہ کیا پہلی سیڑھی کا ذکر کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپ کی سیڑھی پہلی سیڑھی کامیاب آپ کا مشورہ. جی ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیکم. اپنا انعام جو ہے وہ وصول فرما لیں. جی دوسرا سوال آپ بھائیوں سے ہے. ہمارے شیخ محترم نے تلاوت قرآن کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، تو ان میں صرف دو آداب آپ نے ذکر کرنے ہیں جو ابھی انہوں نے اپنے اس لیکچر کے اندر بیان کیے. السلام علیکم. قرآن کی تلاوت وضو کر کے آرام فاتح سے بیٹھ کے سننی چاہیے. چلیں ٹھیک ہو گیا.
صفی الرحمان بھائی ملتان سے ان کی طرف سے انعام دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شیخ نے جو قصہ یوسف سے مختلف اسباق بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک سبق، اور اگر ہو سکے تو ساتھ اس کا کوئی دلیل کے طور پہ کوئی قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم یا کوئی حدیث یا واقعہ، وہ بھی ساتھ کوٹ کر دیں، ایک سبق اور ایک اس کی دلیل۔ السلام علیکم۔ یہ والدین نیک ہیں، وہ اپنے والدین کی اچھی عادتوں کو برقرار رکھیں اور ان پر ہمیشہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسی اولاد اپنے والدین کے اچھے اعمال پر زندہ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں ایک حسن مقام کی طرح جزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اپنا انعام وصول فرمائے۔ ملتان سے رضی الرحمان بھائی، صفی الرحمان بھائی کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، آپ بھائیوں سے تیسرا سوال ہے کہ شیخ محترم نے اپنے اس درس کے اندر بیان کیا ہے کہ اولاد کو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو کن الفاظ میں کرنی چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم وہ آیت سنیں گے تو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ سارے اپنے والدین کے لیے ان الفاظ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی ماشاء اللہ، تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے۔ جی چوتھا سوال خواتین کی جانب ہے۔ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تو کوئی بہن یہ بتا دے کہ اس واقعے سے کون سا سبق مراد لیا گیا ہے، اس واقعے سے کون سا سبق مراد لیا گیا ہے۔ اینڈ پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بتایا، اور اس سے کون سا سبق اخذ کیا گیا، کوئی بہن یہ بتا دے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اینڈ پہ واقعہ بتا کے کون سا سبق اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سبق غضب کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ کا انہوں نے اپنے باپ کی فرمان کی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ سبق بھی بتائیں، اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے باپ کی فرمان کرنی چاہیے اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موڑ پہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کوئی اور جواب دیں۔ واقعے میں یہ سبق ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے سے روک دیا ہے، کیونکہ وہ والدین کی اطاعت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جانا آپ کر گزرے تو آپ کو اللہ نے حکم دیا مجھے سبق کروں میں سے۔ آج بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گی تو اللہ تعالیٰ آج بھی اسی طرح جس طرح اسماعیل علیہ السلام پر چھری کو چلنے سے روکا تھا تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ تمام احکامات اسی طرح نازل وہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی نقصان سے اللہ بچائے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا انعام وصول فرما لیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی، چوتھا سوال آپ بھائیوں سے ہے۔ شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ باپ سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس تناظر میں ایک نبی کا قصہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس نبی کا نام ذکر کرنا ہے کہ کون سے نبی ہیں۔ آسان سوال ہے۔ جی، بارک اللہ فیک۔
5واں اور آخری سوال بہنوں کی جانب یہ ہے کہ سورہ یوسف کے یہ جو الفاظ ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا حقیقی دشمن ہے، تو ان الفاظ سے محترم شیخ نے کیا نقطہ اخذ کیا جو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھانا چاہا؟ سورہ یوسف کے یہ جو الفاظ ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان حقیقی دشمن ہے انسان کا، تو یہ جو الفاظ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمائے تھے، ان الفاظ سے کیا نقطہ اخذ کیا گیا ہے یا کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ شیطان انسان کا برا دشمن، شیطان انسان کو گمراہی کے راہ پر بڑھاتا ہے، ہر برے کام کے لیے اکساتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل اپوزٹ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں چلیں گے تو شیطان جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہمیں ورگلا نہیں سکتا۔ کوئی اور جواب دیں۔ اگر شیطان تمہارا اور تمہارے بھائیوں کا دشمن ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی دشمنی نہ کرنا، اس کی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اگر دشمنی رکھنے تو شیطان سے رکھنا۔ یہ جواب ٹھیک ہے۔ یہ جس بہن نے بعد میں جواب دیا ہے یہ جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی آخری سوال آپ بھائیوں سے ہے، شیخ محترم نے اپنے خطبہ کے اندر ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے وہ بیان کر دیں۔ شروع کے اندر جب شیخ نے خطبہ پڑھا ہے وہاں پہ ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس میں انہوں نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل کا درس انشاءاللہ فضیلت الشیخ محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ جو کہ کاموں کی سے